تراویح میں قرآن سنانے اور سننے کا فائدہ. اب بتاؤ تراویح جو سناوے اس کو اس کے اوپر دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک عبادت ہے. قرآن سنانا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کے اوپر تو آخرت میں جو بدلہ ملنا چاہیے اسی کی نیت رکھنی چاہیے اور اسی کے حاصل کرنے کے لیے اس کو کرنا چاہیے. اگر اس کو دنیا کی نیت سے کر لیا تو وہ دنیا کی چیز تو مل جائے گی لیکن اس کو ثواب آخرت میں نہیں ملے گا. اسی لیے حدیث شریف میں کیا ہے کہ قرآن پڑھو اور قرآن کے ذریعے سے دنیا کا کوئی فائدہ مت اٹھاؤ. یہ تراویح کے اوپر جو کچھ جو ہے لوگ دیتے ہیں اور لینے والے لے لیتے ہیں تو یہ حدیث کیا کہہ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتویٰ میں تم کو سنا رہا ہوں. کسی مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں کہ قرآن پڑھو اور اس کے ذریعے سے دنیا کا کوئی فائدہ مت اٹھاؤ. یہ دنیا کا فائدہ اٹھانا چاہے کپڑا ہو، چاہے لفافہ ہو، چاہے بعض جگہ پر تو جو ہے پوری جو ہے فور ویل دیتے ہیں، بڑی جو ہے ₹1,00,000 کی فور ویل دیتے ہیں اور ہم نے ہمارے حافظ صاحب کو اتنا بڑا جو ہے ہدیہ دیا ہے، نذرانہ دیا، اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. اتنا بڑا گناہ کر کے قرآن حدیث کے خلاف کر کے اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں. آج کل ایسی گمراہیاں اتنی اہل علم کے اندر لالچ مال کی اتنی آ گئی ہے. قرآن کا حفظ کیا اس لیے تو نے کیا ہے اس کے ذریعے سے تو دنیا کا سمیٹے؟ ارے اس کے ذریعے سے تو آخرت کی نیکیاں سمیٹنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمارے تمام اکابر نے یہ لکھا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے جو بھی معاوضہ لینے دینے کا رواج ہو تو اس کو لینا حرام ہے اور دینے والے کے لیے دینا بھی حرام ہے. یہ ہمارے اکابرین کے فتوے میں لکھا ہوا ہے. اور اس میں جو ہیلا بعض کتابوں میں ہیلا جو لکھا ہے کہ 1-2 نماز فرض نماز کی امامت اپنے ذمے کر لے تو پھر اس کے لیے لینا جائز ہو جائے گا. تو اس ہیلے کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے کہ یہ ہیلے جو ہے وہ عبادت میں درست نہیں ہے، معاملات میں درست ہے. واہ رے واہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم کیسا تھا، وہی اس ہیلے کو رد کر سکتے تھے. ان کے زمانے کے بڑے مفتی نے ایسا فتویٰ دیا تھا تو ان کا وہ فتویٰ صحیح نہیں تھا، اس میں تھوڑی مزید تحقیق کی ضرورت تھی. تو حضرت نے اس کو رد کر کے یہ جواب دیا ہے. امداد الفتاویٰ کے حاشیے میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر کسی بھی نام سے، ہدیہ کے نام سے ہو یا زبردستی کوئی کر رہا ہو تب بھی ہم کسی حال میں نہ لے اور صرف اللہ کے لیے تراویح میں قرآن سناوے اور جو ہے سننے والے بھی اس لیے سنے اور سنانے والے بھی اس لیے سناوے کہ کوئی امید نہ رکھے کسی سے، ذرا بھی امید نہ رکھے. اور جو ہے دینے والے بھی اس وقت نہ دے. اگر اس تراویح نہ سناتا تو کیا تم دیتے؟ کیوں دیتے ہو اس کو؟ اچھا دوسرے کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ جو نہیں سناتے اس کو کیوں نہیں دیتے؟ اس کو ہی کیوں دیتے ہو؟ امامت کا بہانہ ہے یہ. ایک نماز کی امامت ایک بہانہ ہے، ہیلا ہے. حقیقت میں ایک نماز کو پڑھانے تو اس کو اتنا زیادہ ہدیہ دیا جائے گا؟ نہیں دیا جاتا ہے. وہ تراویح ہی کا ہے یہ معاوضہ، تراویح کا معاوضہ. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ احتساب رکھنا ضروری ہے ورنہ عمل کھوکھلا ہے، بے جان ہے. اور احتساب کا مطلب اس کے اوپر جو ثواب آخرت کا بتایا اس کی لالچ میں آدمی عمل کرے تو وہ عمل اس کا احتساب والا کہلائے گا، ورنہ تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ دنیا کے لیے کر رہا ہے. دنیا اس کا مقصود ہے، لفافہ مقصود ہے، گاڑی مقصود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی جو ہے تعویلات سے اور ایسے کمزور فتووں کے اوپر عمل کرنے سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے جو بس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس سے پہلے میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، حضرت مولانا رشید صاحب گنگوئی کا فتویٰ اور کتاب سامنے لا کر کے بتایا تھا، لوگوں کو حجت قائم کر دی تھی. اس کے بعد میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری کی بات کا جواب بھی انہوں نے خود میں دیا ہے کہ میرا ایسا مقصد ہے ہی نہیں جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے. تو بہرحال جس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس کا رد
دیوبند دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ سے چھپ چکا ہے کتابی شکل میں، لیکن لوگ پھر بھی جو ہے مال کی لالچ ہے، مال آنا چاہیے کسی بھی طرح سے، اس کے لیے تعویلیں کرتے ہیں طرح طرح کی۔ اللہ تعالیٰ اس شدید گمراہی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرماوے۔